خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات, آج تیسری دفعہ عدالت لگی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں, اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو یہ کہا تھا کہ جو SJIT یعنی کہ اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, ان کی جو نامینیشن ہے وہ فائنل کر کے آپ پیش کریں. آج انہوں نے وہ 6 نام پیش کیے جس میں ISI, IB, FIA اور MI اور پولیس کے لوگ شامل ہیں. ان کی لسٹ جو ہے وہ دی گئی چیف جسٹس صاحب کو, اور ان کو یقین دہانی کرائی گی کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بالکل صاف اور شفاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی یہ ٹیم انویسٹیگیٹ کرے گی, اگر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم آتی ہے کسی بھی حوالے سے, کسی کی انٹیروگیشن میں, یا ایون اگر فائنینشیل پرابلمز کہیں انویسٹیگیشن میں کہیں راہ میں آتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو آ کے یہ دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. بہت سارے صحافی برادری جو ہے وہ ارشد شریف کی اس ہیئرنگ میں کل بھی موجود تھی, آج بھی موجود تھی. پاکستان کی بہت نامور ہوسٹ شفا یوسف زئی بھی آج یہاں پہ موجود تھی. اور السلام علیکم شفا. وعلیکم السلام جی. آپ بہت ووکل رہی ہیں ارشد شریف کے حوالے سے, پوری قوم بھی یقیناً بہت دکھی تھی, اور ہم نے آپ کے سینٹیمنٹ بھی دیکھے کہ جس وقت ان کی ڈیڈ باڈی آئی اور جس طرح سارا آپ پروٹیسٹ میں بھی تھیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے, آر یو سیٹسفائیڈ اب تک عدالت جہاں پہنچی ہے؟ سیٹسفیکشن تو میرا خیال ہے ان کی فیملی کی زیادہ بنتی ہے, والدہ کی, ان کی بیگم کی, ان کے بچوں کی. ان کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے, یہ تو پرائم بات ہے اور یہی پرائم اس کا آبجیکٹیو ہے. دوسرا اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوشائند, ایک لہر جس کو کہتے ہیں خوشی کی یا اطمینان کی لہر ضرور دوڑی جب سو موٹو ایکشن ہو گیا. لوگوں نے اس پہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہمارے معزز جج صاحبان کو کہ کیوں اتنا لیٹ کیوں کر دیا. انہوں نے کل یہ بھی بتایا کہ بھئی ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے بعد اب ہم نے یہ سو موٹو لیا ہے, تو وی ور آف دا ویو کہ ہم یہ کریں گے, لیکن اس میں ظاہر ہے تھوڑا اس رپورٹ کے آنے میں ڈیلے ہو گیا, تو اس لیے ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا ارادہ تھا اور ہم نے کرنا تھا, تو پھر وی شوڈ, آئی تھنک ہمیں ان پہ کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے. اور اب کیونکہ ہو گیا ہے یہ معاملہ, چل پڑا ہے, تو کسی نہ کسی انجام تک تو یقیناً پہنچے گا. اس میں بس یہی ہے کہ ان کی فیملی کا مطمئن ہونا زیادہ ضروری ہے, اور جسٹس ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے. عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ لکھا ہوا صدیوں یاد رہ جاتا ہے, کیونکہ جسٹس سرو کر دیتا ہے وہ, اگر وہ کرے گا جسٹس سرو. اگر جسٹس سرو نہیں ہوگی تو وہ بھی قوم دیکھ لے گی. اچھا شفا, کل ارشد شریف کی والدہ نے ایک لیٹر دیا جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل بھی ہو گیا, جس میں بہت سارے نام تھے جو کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ سمجھتی تھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ شاید انوالو ہیں, ہو سکتے ہیں. لیکن آج جو ہیئرنگ ہوئی اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا. بالکل, آج کی ہیئرنگ بالکل مختلف تھی. کل بھی ہیئرنگ پہ میں اس کے حوالے سے اس طرح سے کوئی بڑی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی. اس میں صرف یہی کہا گیا کہ جو پرائم سسپیکٹس ہیں, جو کہ وقار احمد, خرم احمد اور وہ جو تیسرا ایک نام ہے, کہ ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن پہلے ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے, اچھا آج انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ انٹرپول کا لفظ بھی استعمال ہوا آج کی ہیئرنگ میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انٹرپول کے تھرو یا کسی اور ایجنسی انٹرنیشنل کے تھرو وقار احمد اور خرم احمد وغیرہ, یا جو یہ جو اکیوزڈ ہیں FIR میں, ان کو پاکستان لایا جا سکے شامل تفتیش کرنے کے لیکن لیے. اٹارنی جنرل نے تو اسٹریٹ اوے کہا کہ ہمارا انٹرپول کے ساتھ کوئی ایسا جس طرح کا ایگریمنٹ نہیں ہے. ہاں, ایگریمنٹ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے. جہاں انہوں نے فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا کہ بھائی ان کو بھی چاہیے کہ وہ فورن آفس ٹو فورن آفس کمیونیکیشن شروع کریں باقاعدہ طور پہ. اور اگر گورنمنٹس دونوں لیول پر اتنے ہائر اپس تک انوالو ہو جاتی ہیں, تو پھر کوئی معاہدہ ضروری نہیں ہے انٹرپول کے ساتھ. ہو سکتا ہے کینیا کی ہی اتھارٹیز ایسی ہوں جو کہ فیسیلیٹیٹ کریں پاکستان کو کہ بھئی آپ لوگ انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لوگ یہاں آ جائیں, خرم احمد وغیرہ سے یہاں پر دوبارہ مل لیں, ایک دفعہ دوبارہ ان کی تفتیش ہو جائے, یا ان کو کسی طرح پاکستان لانے کا. لیکن فیملی کا اگین مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے. فیملی نے ابھی تک, مجھے نہیں یاد کہ فیملی نے ان کو نامینیٹ کیا ہے دونوں بھائیوں کو, تو فیملی کی طرف سے تو میں نے ان دو ناموں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی وہ تفتیش ہونے کا وہ نہیں سنا ہے. فیملی کے تو جو نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں. اچھا شفا, آپ نے بھی تاریخ ہماری پڑھی, ہم نے بہت سارے کمیشن بنتے دیکھے, JITs بنتی دیکھی, وہی JITs جنہوں نے لوگوں کو مجرم قرار دیا, اور ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ وہ ملک پہ دوبارہ حکمرانی کرتے ہوئے بھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی ہم ثمر دیکھیں گے, کوئی رزلٹ نکلے گا؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن اینڈ موسٹ آسکڈ کویسچن آج کل.
मुझे ऐसा लगता है, देखिए हामिद मीर का भी कमीशन बना था। हामिद मीर तो हयात भी हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए। 5-6 गोलियाँ उनको लगीं, वो ज़िंदा हैं, इतना पावरफुल प्रोग्राम करते हैं। उनसे बड़ी पावरफुल आवाज़ अगर कोई होगी दुनिया में, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में, तो वो अरशद शरीफ और हामिद मीर का एक ही लेवल था। और उनके हवाले से कुछ नहीं हुआ। बीबी की शहादत हो गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उनकी अपनी गवर्नमेंट आई, उनके अपने हस्बैंड जो थे वो सदर पाकिस्तान बने, कुछ नहीं हुआ। लियाकत अली ख़ान, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस केस में उम्मीद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो जेआईटी एसजेआईटी बनाई गई है, स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसमें हुकूमती ही एहलकार हैं। वो सारे हुकूमत के इदारों के लोग हैं। एग्जैक्ट उसका हेड भी जो है वो डीआईजी है, जो कि अकबर नासिर खान साहब जो आईजी इस्लामाबाद हैं, उनके अंडर काम करता है। तो जिस हुकूमत के बारे में उनकी वालिदैन ये कह रहे हैं, वालिदा और बीवी, के भाई हमें हुकूमत की वजह से अरशद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, हुकूमत की वजह से वो परेशान थे, तो वही हुकूमत उनका अगर इन्वेस्टिगेशन कराएगी तो वो क्या उसका नतीजा समी होगा? इब्राहिम साहब ने भी कल हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात की एग्जैक्टली आपने जो की कि इस हुकूमत के हाथ तो अरशद के खून से रंगे हुए हैं, तो वो किस तरह फिर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अभी तो अटॉर्नी जनरल अंदर आपने देखा कि चीख चीख कर बोल रहे थे कि सर हम तो बिल्कुल साफ और शफाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिल्कुल, कोशिश करें, अल्लाह करे कि इतना वो अपना एतमाद अवाम का अपने अंदर फ़ेथ जो है वो रिस्टोर कराएँ कि अवाम खुद ये बातें करे कि भई हाँ, ये एक अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन थी। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को ही लिखना चाहिए, मेरा ख़्याल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को लिखा जाए, फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को भी चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशंस को लिखें कि भई वी एज़ अ गवर्नमेंट बॉडी, आई एज़ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वुड रिक्वायर योर सर्विसेज़ टू कम एंड इन्वेस्टिगेट दिस मर्डर, जो कि केनिया में हुआ और बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुआ। इंडिपेंडेंट बॉडी पाकिस्तान के बाहर एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान के अंडर देयर इज नोबडी हु इज इंडिपेंडेंट, आई बिलीव। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ज़रूरी समझती हूँ कि वो लोगों तक पहुँचे, वो बात यह है कि दुआ ज़रूर करें। ये फैमिली इतना बड़ा आदमी अगर ऐसे मारा जा सकता है, तो बाकी कीड़े मकोड़े हैं, मतलब बाकियों की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अरशद शरीफ इज़ हैज़ बीन द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। उसका एक प्रोग्राम वो पता चल जाता थी, खबर आती थी कि भाई अरशद इसके बारे में प्रोग्राम करने लगा है, तो दूसरी पार्टी वो पाँव से उनके ज़मीन निकल जाती थी, कैसे रोकें, कैसे समझाएं, कैसे जवाब दें इसके प्रोग्राम का। तो अगर अरशद का ये हाल इन्होंने किया है, जिसने भी किया है, और मेरा एक और बिलीव है, चाहे मुझे सिस्टम में इतना फेथ हो या ना हो, आवाम को तो नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम बात करते हैं, हमें लोग बताते हैं कि भाई हमें कोई वो नहीं है फेथ इस सिस्टम पे। लेकिन एक एंटिटी ज़रूर है, एक डिवाइन फ़ोर्स है अल्लाह ताला की, और बेशक वो बेशक ब्यूटीफुल। मेरा अपना ये मानना है कि दुनिया में मैंने बड़े लोगों को देखा है, जिसने मेरे साथ ज़्यादती की या कोई किसी का दिल दुखाया, उसका दुनिया में ही अंजाम ऐसा हुआ कि वो मैंने अपनी आँखों से छोटे-मोटे मामलात में देखा। तो ये तो बहुत बड़ी एक है उस माँ की, जो कि लगी होगी यकीनन इनको, और अल्लाह ताला पता नहीं अब क्या उनका अंजाम करेगा। लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये लोग जो मुलविस थे, जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मुआवनत की, जो चुप रहे, जिन्होंने उसको बचाया नहीं, जिन्होंने उनको मुल्क से भागने दिया, वो सब एक-एक करके, और मीडिया भी एक-एक करके, एक-एक एंकर, हर शख्स बोलने लग जाएगा। कुछ सिर्फ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, 2-4 साल के बाद ये सारी डिटेल्स वो बंदे खुद लेके आएँगे मीडिया पे, जिसकी इसमें किसी न किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, और बुरा करने की वजह से, या अरशद को जानते थे और उसका अच्छा करना चाहते थे। तो ये लोग एक-एक करके सामने आएँगे और अल्लाह इसी दुनिया में हमें दिखाएगा ज़रूर, चाहे अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन शिफा, अभी आपने मीडिया का जिक्र किया, हमारे जो सो कॉल्ड बड़े सहाफ़ी हैं, आपने उनका किरदार भी देखा, क्या देखती हैं अरशद शरीफ के हवाले से? ख़ास तौर पे आज अगर अरशद शरीफ इस तरफ हैं लकीर के, तो कल वो भी तो हो सकते हैं, लेकिन उनको ये जो चुप जो उन्होंने साधी हुई है, उस पे क्या कहेंगी? बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मुझे याद है कि मेरा जिस शख्स के खिलाफ केस चल रहा था अदालत में, जी। उसको किसी ने फैंटी लगाई थी, और उसको थोड़े से मुक्के घूंसे पड़ गए थे। बिल्कुल। और वायलेंस मैं नहीं सपोर्ट करती, ये मैं बता दूं, उसको थोड़े से मुक्के घूंसे पड़ गए थे, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों ने तो एक कोहराम मचा दिया था। पाकिस्तान की अपोजिशन जितनी थी उस वक्त की, पीडीएम सारी जमातें, वो सब उसके घर में पहुंच गई, उसके जी। साथ इजहार यकजहती। तो अगर उनके ग्रुप और के उसके किसी साथ इज़हार यकजहती करते हुए उन्होंने जो इदारों की जो माँ-बहन उस बैंड वक़्त की, बजाई वो थी हाँ, एक बैंड तरह से, बजाई, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ मैं ये सोचती हूँ सिर्फ़ कभी-कभी, कि अगर उनके ग्रुप के सहाफ़ी के साथ ये किस्म का मामला हुआ होता, तो वो तो आग लगा देते इस्लामाबाद को। तो अब जब अरशद उनके ग्रुप का एक तरह से नहीं था ना, आवाज़ इंडिपेंडेंट उठाता था, जो उसको लगता था ठीक है वो उसके लिए बोलेगा। हालाँकि आमिर मीर साहब के लिए उसने बड़ी बात की थी जब उनको अटैक हुआ था। लेकिन अगर उनके ग्रुप के किसी शख्स के साथ ऐसा हुआ होता, या उसको तो किसी ने एक चपेड़ लगाई होती दरमियान में चौराहे में, तो वो तो आग लगाते थे इस्लामाबाद को।
تو اس ایک آدمی کے لیے نہ وہ نکلے، نہ انہوں نے کوئی آواز اٹھائی، اسی قسم کی اسپیچز ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال ہے میں ان سے اس طرح سے گلہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس حد تک ہاسٹیلٹی چلی گئی ہے ہمارے لوگوں کے درمیان، اور جو ہم نے دیکھا ہے Polarization ہو گئی نا. پولرائزیشن ہو گئی ہے. ارشد کا مرڈر ہوا، اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں نہیں خان کو کچھ نہیں کریں گے، نہیں نہیں نہیں. اس کے بعد خان پہ اٹیک ہوتا ہے. تو وہ اتنا آگے چیزیں چلی گئی ہیں کہ میرا خیال ہے ہر ایک کا تھوڑا بہت ڈر جو ہے اپنی فیملیز کے حوالے سے وہ بنتا ہے. ارشد بھی اگر تھوڑا، ہم اب سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ڈر جاتا تو کیا تھا، مطلب بچوں کے باپ ان کے جو بچے تھے وہ یتیم نہ ہوتے، ان کی بیوی جو ہے وہ بیوہ نہ ہوتی، ماں جو ہے وہ اتنی بڑھاپے میں اس طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی. تو اب دل کہتا ہے کہ کاش ارشد بھی تھوڑا سا ڈر جاتا. یعنی کوئی بھی پھر پاکستان کا ذکر نہ کرے اور پاکستان کی خیر خواہی جو ہے وہ نہ چاہے. آپ نے عمران خان صاحب، میرا آخری سوال، آپ نے ابھی خان صاحب کا ذکر کیا، تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں خان صاحب کے اسٹریٹجی سے اب چیزیں جو ہیں آگے آ رہی ہیں؟ خان صاحب کی اسٹریٹجی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، وہ ایک کے بعد ایک پتا پھینکتے ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مذاکرات کے آفرز انہوں نے دونوں طرف سے کھل چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر جی اس کے بعد زرداری صاحب پنجاب میں ہیں، اور وہ سب معاملات چل رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر خان صاحب کو ڈیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ ملی، اور یہ ان کو نہ سمجھ میں آیا کہ حکومت الیکشن کرائے گی، ارلی الیکشنز، تو عمران خان میرا خیال ہے کہ وہ سیاستدان ہے جو کہ یہ اسٹیپ لے جائے گا اور وہ اسمبلیز ڈیزالو کر جائیں گے. 21 دسمبر 21 سے تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. 21 میرا خیال ہے انہوں نے اس لیے بھی دی ہے کہ وہ بات چیت کہیں ہو، یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے ہو سکیں، کہیں ان کو یہ میسج آئے کہ ہاں بھائی ہم ارلی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنے لگے ہیں، جسٹ گیو اس سم ٹائم، یا اس طرح سے 21 سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان مجھے لگتا ہے کہ وہ کر جائیں گے ڈیزالو اگر ان کو یہ ڈیٹ نہ ملی. بہت شکریہ شفا آپ کا ٹائم تھینک کا. یو، بہت تھینک شکریہ. یو، تھینک یو. خواتین حضرات، آپ نے شفا یوسف زئی کو سنا. آج ہم نے ہیئرنگ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں سنی. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارشد شریف شہید کو جنہوں نے بے دردی سے شہید کیا، وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچیں. گو کہ ماضی میں کوئی بھی ایسی جے آئی ٹیز جو ہیں ہم نے دیکھا، ان کا اختتام بھی دیکھا کہ وہ کیسے ہوا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا. لیکن وہی بات کہ ایک دکھی ماں کی آہیں یقیناً عرش ہلا رہی ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہید ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں یہ عدالت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ اپنا اہم کردار ادا کرے. خواتین و حضرات، اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.